میرے جسم پر بہت چربی تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے علاج کروایا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب بھائی کی شادی ہوئی اور بھابھی بہت سمارٹ تھی، وہ مجھ سے بولی کہ اگر میں روز رات تمہارے ساتھ رہوں تو تم 1 مہینے میں دبلی ہو جاؤ گی، بشرطے کہ تمہارے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں مان گئی اور بھائی کو روز کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی، اور بھابھی پھر میرے کمرے میں رہتی، لیکن بھابھی کے آتے ہی مجھے نیند آ جایا کرتی، اور جب میں صبح اٹھتی تو 5 کلو وزن کم ہوتا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا کہ جب ہی کمرے میں کیمرہ چھپا دیا اور پھر جب اگلے دن وہ ویڈیو دیکھی تو ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ بھابھی تو… میرا نام سعدیہ ہے۔ بعض دفعہ بڑوں کے کیے کی سزا چھوٹوں کو ملا کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بے قصور تھی، پر میری بھابھی نے کہا کہ تمہارا قصور بھی ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں میں بھی اس ظلم میں شریک تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر بعد ہوا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک میرا بھائی تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، پر وہ پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں موجود ہوتی تھی۔ اماں کہتی ہیں کہ اچھا نہیں لگتا یوں روز منہ اٹھا کر میکے آ جاتی ہو، تو آپا نے کہا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہی دن تو ہوتے ہیں، بعد میں جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو کون آنے جانے دے گا۔ آپا کا شوہر بھی اسے ڈرتا تھا، جو آپا نے کہہ دیا بس وہی کرتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا، پر آپا اور اماں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اماں اور آپا کی ایک ہی سوچ ہوتی۔ میں بولتی رہتی، پر اماں کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں، بہتر ہے اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو، فضول کے کاموں میں مت پڑھا کرو۔ میرے بھائی کی جاب ہوئی تو پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ آئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ بھائی کہتا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے جو میرٹ پر میری جاب ہوگی، ورنہ لوگ تو دھکے کھا رہے ہوتے، سالوں لگ جاتے ہیں، پر اتنی اچھی کمپنی میں جاب نہیں ملا کرتی۔ اماں کی جان پہچان کی عورتوں نے اماں کو بھائی کے رشتے کا کہا تو اماں نے کہا کہ ابھی تو اس کی نوکری لگی ہے، کوئی 4 سال میں بیٹی کی کمائی تو کھا لوں، ویسے بھی ابھی کچھ ماہ تو پہلے بیٹی کی شادی کی ہے، اب جب تک چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر دیتی بیٹے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی میں۔ اور گھر آ کر اماں کہتی کہ میں ان عورتوں کی ساری چالیں سمجھتی ہوں، پہلے کیسے منہ بنا کر مڑ جایا کرتی تھیں، گھاس تک نہیں ڈالتی تھی میری باتوں کو، اور جہاں میں ہوتی یہ ایسے گزرتی جیسے میں نے قرض مانگ لیا ہو یا مجھے کوئی بیماری ہو۔ اب دیکھو سب کو کیسے میرا بیٹا نظر آتا ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر کبیر خاندان میں کروں گی، اکلوتا بیٹا ہے میرا، مجھے کون سے کمی ہے لڑکیوں کی، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا ہے، پر میں کسی اونچے خاندان میں شادی کروں گی۔ آپا نے کہا کہ اماں میری دفعہ بھی یہ سب دیکھ لیتی، مجھے کیوں اس سے کنجوس اور غریب خاندان میں بیاہ دیا جہاں ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں۔ بندہ کتنی دیر سوچتا رہتا ہے کہ فلاں چیز کھائیں یا نہ کھائیں، اوپر سے اتنا بڑا خاندان، جو کچھ کھانا ہو چھپا کر گھر میں لانا پڑتا ہے۔ میں تو اپنے گھر میں چور بن گئی ہوں۔ میں تو اب سوچ لیا ہے کہ اپنے شوہر سے کہوں گی اگر مجھے لے کر جانا ہے تو الگ گھر لے، ورنہ میں کون سا بوجھ ہوں اپنی ماں پر۔ تو اماں نے کہا کہ صحیح کہتی ہو، میں تو یہ سوچ کر وہاں رشتہ کیا، کون سا ساس بیٹی ہے، ایک سسر ہی تو ہے، اور تمہاری جٹھانیاں ہیں، وہ لڑکا بھی اچھا کماتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ ایسے نکلیں گے، تم بس الگ ہو جاؤ ان سے، اپنا الگ کماؤ اور الگ کھاؤ، اور اپنے شوہر کو صاف صاف بتا دینا تم کسی بھی کرائے کے گھر میں نہیں رہو گی، بلکہ وہ اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ لے اور پھر گھر بنائے، چاہے 4 سال ہی لگ جائیں، تم یہیں رہنا میرے پاس۔ آج جیسے تمہارا شوہر آتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، اس نے سمجھ کیا رکھا ہے ہمیں۔ آپا اور اماں بہت خوش تھی، پر مجھے یہ سب باتیں ناگوار گزر رہی تھی، پر بول نہیں سکتی تھی کیونکہ میری سوچ کچھ اور تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپا اپنے گھر میں خوش رہے، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اچھا گھر، اچھا شوہر، وہ لوگ بھی اتنے اچھے تھے، پر اماں نے کبھی آپا کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ مل جل کر رہنا چاہیے، دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے گھر کی اور بات ہوتی ہے، پر سسرال جا کر سب کچھ بدل جاتا ہے، اور جب رشتے بدلتے ہیں تو خود کو بھی بدلنا پڑتا ہے، ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے سب خود ہمیں قبول کرے اور جو ہم چاہیں سب ویسا ہو، اور خاص کر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو وہاں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، سوچ سمجھ کر گھر چلانا پڑتا ہے۔ پر ان باتوں پر بحث فضول تھی کیونکہ اماں نے کبھی ابا کی نہیں سنی تھی، تو میری کہاں سنتی۔ ابا اسکول ٹیچر تھے اور میں جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا اور اماں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے دیکھا تھا۔ اماں کہتی کہ ان پیسوں میں میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے 100 خرچے ہیں، تم ضرور اپنی ماں بہنوں کو دیتے ہوگے، اور ابا کہتے کہ ان کا بھی حق ہے، اگر دے دیتا ہوں تو کوئی گناہ تو نہیں کرتا۔ اماں کو کبھی دادی اور پھوپھو برداشت نہیں تھی، اسی لیے دادی کو اتنا تنگ کیا، وہ پھوپھو کے پاس چلے گئی۔ وہ بھی بیٹی تھی، پھوپھو اپنی ماں کا بہت خیال رکھتی تھی، پر اماں کو بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اب تو دادی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور دادی کے چند سال بعد ابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور تب سے اماں مزید سخت مزاج ہو گئی، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ سب محلے والے اسی وجہ سے اماں سے دور رہا کرتے تھے کیونکہ اماں کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، سیدھے منہ پر بات مار دیا کرتی تھی۔ میری ایک دوست تھی سونیا،
وہ بھی اماں سے اتنا ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر نہیں آیا کرتی تھی۔ میری اماں تھی تو بہت اچھی مزاج کی مگر سخت تھیں، مجھ پر بھی پوری نظر رکھتی۔ گھر میں سب سے زیادہ ڈانٹ بھی مجھے پڑا کرتی اور میں اماں سے کہتی کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں، مجھے تو کہیں سے اٹھایا گیا ہوں۔ اور اس بات پر اماں کہتی تم ہو سگی اولاد، پر زبان چلانے میں اپنی پھوپھی پر گئی ہو۔ جب سے ابا کی موت ہوئی تھی اب پھوپھو بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ نہ اماں کی بنتی تھی اور نہ پھوپھو کی بنتی تھی۔ دونوں جب اکٹھی ہو جاتی تو خوب بحث ہوا کرتی تھی، اور جب پھوپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ آپس سے توڑ کر خاندان سے باہر رشتہ کر لیا تھا تب سے اماں نے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ اماں کہتی کہ ہمارا مرنا جینا ختم ہے، اور پھوپھو کہتی پتہ نہیں کون سی وہ منحوس گھڑی تھی جب میری ماں نے تمہیں میرے بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ میں تو شکر ادا کرتی ہوں جو اپنے بیٹے کا باہر رشتہ کر لیا، ورنہ تمہاری بیٹی بھی تمہارے جیسے بدتمیز اور بد لحاظ ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی ہوگی۔ تو اماں نے کہا کہ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، اگر تم رشتہ ختم نہ کرتی تو میں کر دیتی، پر کسی صورت تم جیسی ڈائن عورت کو اپنی بیٹی ہرگز نہ دیتی۔ جبکہ یہ رشتہ ٹوٹنے پر آپا بہت روئی تھی، 5 سال منگنی رہی تھی، پر کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، نہ جانے کس کا نصیب کیا لکھا ہوتا ہے۔ میں بی ایس سی کر رہی تھی، اماں میرا رشتہ دیکھنے لگیں، بھائی کی نوکری کو بھی 2 سال ہونے والے تھے، پر اماں کہتی کہ انہیں پہلے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور میں کہتی تھی کہ مجھے بھائی کی شادی دیکھنی ہے، اور آپا ہمیشہ کے لیے یہیں شفٹ ہو گئی تھی۔ اماں نے اوپر والا پورشن آپا کو دے دیا، پر جس پر بھائی نے اعتراض بھی کیا تھا۔ وہ کہتے کہ آپا کو کون سا کوئی کمی ہے، سسرال چھوڑ کر یہاں بیٹھ جانا کون سی اچھی بات ہے، کل کو 100 مسائل ہو سکتے ہیں، پر اس بات کو آپا نے بہت ہوا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا گھر ہے، جب دل کرے گا جتنا دل کرے گا میں یہاں پر رہوں گی، ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم اتنا بول رہے ہو، کل کو بیوی آ گئی تو تم ہماری ناک سے لکیریں نکلواؤ گے۔ اور بھائی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے بی ایس سی کیا تو اماں نے کہا کہ بس بہت ہے، جتنا پڑھ لیا، لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دے تو سر پہ چڑھ جاتی ہیں، کل کو تم بھی کہو گی کہ مجھے لڑکا اتنا پڑھا لکھا چاہیے، 100 نقص نکالو گی۔ جبکہ میں اپنے دوست سونیا کے بھائی کامران کو پسند کرتی تھی، اس کے پاس ابھی جاب نہیں تھی، اس نے کہا کہ جیسے ہی جاب ہوگی میں تب رشتہ بھیجوں گا، تب تک مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔ پر مجھے ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں اماں میرا رشتہ کہیں اور نہ کر دیں، اگر اماں کو پتہ چل گیا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں تو وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی، اسی لیے میں دن رات کامران کی جاب کے لیے دعائیں کرتی، پر اسے ابھی تک جاب نہیں مل رہی تھی۔ انہی دنوں بھائی نے اماں سے ڈرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کتنی دیر بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی کہ لڑکی کا خاندان کیا ہے، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہمیں جہیز میں کیا دیں گے۔ بھائی نے کہا کہ اماں کیا ہو گیا ہے، میں خود بہنوں والا ہوں، میں کیوں کسی بیٹی والے سے ڈیمانڈ کروں گا، اور مجھے جہیز میں ایک تنکا بھی نہیں چاہیے، میں پہلے بتا چکا ہوں جب میں کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لا رہا ہوں تو یہی بہت ہے۔ پر اماں نے کہا کہ اسے جہیز اپنی مرضی کا چاہیے، اتنے سال اپنے بیٹے پر خرچ کیا ہے، خود بھوکی رہی، تمہیں کھلایا پلایا، اتنا بڑا کیا ہے اس دن کے لیے کہ تم ماں سے زبان چلاؤ۔ پر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے آپ رشتہ لے کے جائیں، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ اماں کچھ سوچتے ہوئے مان گئی اور آپا کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئی، پر جب وہاں گئی تو دیکھا وہ لڑکی بھی مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ آپا کا اسے دیکھتے ہی منہ بن گیا۔ اماں نے وہاں کہا کہ ہمیں لڑکی تو پسند ہے پر ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں، ہر ماں کا خواب ہوتا ہے اس کی بہو جہیز میں بہت کچھ لائے جس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ ہمیں جہیز میں گاڑی بھی چاہیے، آخر کو آپ کی بیٹی کو سہولت ہوگی، اور جو کچھ میں مانگ رہی ہوں میں نے کون سا کسی کو آگے دینا ہے، سب آپ ہی کی جو بیٹی کا ہے اسی کے پاس رہے گا۔ خاندان والوں کو چھوڑ کر رشتہ کر رہی ہوں، اب کچھ تو سوچنا پڑے گا آپ لوگوں کو بھی، یا بس لڑکی کو یہی سکھایا ہے کہ اچھا خاندانی لڑکا دیکھو اور پھنسا کے شادی کر لو۔ وہ لوگ تب سے چپ تھے، پر جب اماں کی یہ بات سنی تو لڑکی کا باپ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ہم اسے جہیز میں آپ کی اوقات سے بڑھ کر دیتے، پر آپ لوگ جس طرح مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں فقیروں کی طرح جو کچھ مانگ رہے ہیں، آپ لوگ تو اس قابل ہی نہیں، بہتر ہے دوبارہ یہاں اپنا قدم مت رکھیے گا، میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اور اماں وہاں سے سخت غصے میں گھر لوٹی تھی، اور بھائی سے کہا ان لوگوں نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ بھائی کو اماں نے سچ نہیں بتایا تھا۔ جب لڑکی والوں کے ہاں بھائی پہنچا تو وہاں ان لوگوں نے سب کچھ بتایا تو بھائی شرمندہ ہوتا وہاں سے لوٹ آیا تھا، اور گھر آ کر خوب جھگڑا کیا۔ آپ نے کہا کہ جو لڑکی ابھی سے ہم بہن بھائی میں پھوٹ ڈال رہی ہے کل کو اس گھر میں آ گئی تو کیا ہوگا، پر بھائی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بھائی نے کہا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں اسی سے شادی کریں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو انجام کے ذمہ دار آپ سب خود ہوں گے۔ اماں کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہوگی، بار بار بھائی سے کہنے لگیں کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا، بلکہ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر لینا، تمہیں ماں سے زیادہ وہ لڑکی عزیز ہے، میں تو کچھ نہیں لگتی تمہاری،
اتنے سال میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا کہ کل کو میرا بیٹا میری اپنی بہنوں کا سہارا بنے گا، پر وہ تو شادی کرنے پر باسط ہے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی گھر پر اس کی ایک جوان بہن بیٹھی ہے، اس کی بھی شادی کرنی ہے۔ اماں رونے لگی۔ بھائی نے کہا کہ اماں، میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ سعدیہ کی شادی کرنی ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، بچہ نہیں رہا، پر میں محبت کرتا ہوں اس لڑکی سے اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے کھو دوں۔ اب بہتر ہوگا آپ لوگ مان جائیں، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ میں شادی کروں گا تو نوشین سے، ورنہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اماں اپنی ضد پر قائم تھی اور بھائی اپنی پر۔ اس میں گھر کا ماحول خراب ہو چکا تھا۔ میرے جو رشتے آ رہے تھے، اماں نے کہا کہ اسے اپنی بیٹی کے لیے اکلوتا لڑکا چاہیے، نہ ساس ہو نہ ہی نند ہو، میری بیٹی راج کرے۔ دن گزرتے گئے۔ جب اماں نے ایک امیر کبیر خاندان میں بھائی کا رشتہ طے کر دیا اور بھائی کو بتا دیا، بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا یہ رشتہ، اور نہ میں کسی صورت اس رشتے پر راضی ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنی مرضی کی، میری پسند کی آپ کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب میں جو کروں گا اس پر کوئی آگے بڑھ کر مجھ سے جواب اور سوال مت کرے۔ اور بھائی گھر سے چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ بھائی سے رابطہ کریں، جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں ان کا رشتہ کر دیں، پر اماں نے کہا کہ میرے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، سارے ڈرامے ہیں اس کے۔ انہی دنوں کامران کی جاب ہوگی، میں بہت خوش تھی۔ اس کی والدہ اور بہن میرا رشتہ لے کر آئیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب وہ لوگ آئے تو اماں نے اچھے سے بات کی۔ میرا بہنوئی اور آپا بھی وہیں موجود تھے۔ آپا نے کہا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس آنٹی نے کہا کہ ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں اس کی جاب کو، کلرک کی جاب ہے۔ تو اس پر آپا نے کہا کہ میرا میاں بینک میں جاب کرتا ہے، 70-80 ہزار سیلری ہے اس کی، اور میرا بھائی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے جہاں اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ آپ لوگوں نے تو اتنے پیسے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور کلرک کی کمائی ہوتی ہی کتنی ہے، وہ خود کھائے گا یا میری بہن کو کھلائے گا؟ تو کامران کی ماں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا بہت محنتی ہے، وہ سعدیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ پر اماں نے صاف صاف ان لوگوں کو انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے جیسوں میں جا کے رشتہ کرو، ہماری بیٹی کسی غریب گھر میں نہیں جائے گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب سے بھائی کی جاب ہوئی ہے آپ سب اتنا کیوں بدل گئے ہیں؟ ہم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ کیا تھا ہمارے پاس؟ جو کچھ ملا بھائی کی جاب کی وجہ سے ملا۔ اور آپ نے کہا کہ تمہاری بہت زبان چل رہی ہے، تمہاری دوست کا بھائی تھا، یقیناً تمہاری مرضی بھی شامل ہوگی، اور تبھی بھائی گھر آیا تھا پورے ایک ہفتے بعد۔ پر تب یہ دیکھ کر سب کے چہرے فق ہو گئے جب دیکھا کہ نوشین اس کے ساتھ تھی اور بھائی نے بتایا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کو مزید میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نوشین بھابھی کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئے اور اماں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ نوشین بھابھی بہت اچھی تھی، سب کا بہت خیال رکھتی، پر اماں اور آپا اس کو بہت تنگ کیا کرتی۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ دنیا بدل سکتی ہے، پر میں کسی صورت اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ تم نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب تمہیں میری مرضی سے بھی دوسری شادی کرنا ہوگی۔ جہاں تمہارا رشتہ طے ہے اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گے تم نے شادی کر لی ہے، ابھی یہ بات خاندان میں نہیں پھیلی، بہتر ہوگا کہ اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ۔ تو بھائی نے کہا کہ اماں بس کر دیں، مائیں اولاد کی خوشی کو دیکھا کرتی ہیں، آپ کیسی ماں ہیں جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہی ہیں؟ میں اب تھک چکا ہوں، بہتر ہوگا آپ لوگ میری زندگی میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو میں اسی وقت اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ میری آپا دن رات بھابھی پر طنز کرتی، اس کو باتیں سناتی اور کبھی اس کے جہیز کے تانے مارتی، پر کسی کو میں یاد نہیں تھی۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی اور جسم پر چربی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی جس دن پتہ چلا کہ جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں اس کی والدہ نے اس کا رشتہ کہیں اور پر طے کر دیا ہے۔ کامران نے مجھ سے کہا کہ میں محبت کرتا تھا، اتنے سال تو میں بھی انتظار پر رکھا کہ میری نوکری ہو جائے پھر عزت سے رشتہ مانگوں گا، پر تمہارے گھر والوں نے جو میری ماں کی بے عزتی کی ہے اس کے بعد میں کبھی تم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے میری ماں سب سے پہلے ہے۔ میں کامران کی منتیں کرتی رہی، اسے کہا کہ میں اس کی خاطر گھر بھی چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں، پر وہ مجھے اپنانے پر تیار نہیں تھا اور کامران کی شادی ہوگی۔ میرے پاس اس کی یادیں بچی تھی، کاش اماں اور آپا مان جاتی، پر میری قسمت ایسی تھی، محبت میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اور دوسری طرف بھابھی پر ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ بھابھی کی شادی کو بھی 6 ماہ ہوئے تھے جب بھابھی سیڑھیوں سے گر گئی۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی تھی، پر ان کے دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں بچی۔ بھائی پاگلوں کی طرح رونے لگے تھے۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، مضبوط سے مضبوط انسان کو رلا دیا کرتی ہے۔ بھائی رو رہا تھا، اماں اور آپا چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان کو پتہ ہے کہ بھابھی کیسے گری۔ بھابھی کی موت کو 5 ماہ ہو گئے تھے، بھائی بہت بدل چکے تھے، اب وہ کسی سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، ایسا لگتا کہ جیسے وہ زندہ لاش پھر رہے ہوں۔ زیادہ اپنے کمرے میں بند رہا کرتے، جب ایک دن بھائی کے لیے ایک رشتہ آیا بہت اونچے گھرانے سے، اور اماں نے فوراً ہاں کر دی، اور حیرت کی بات کہ بھائی نے چپ چاپ یہ شادی بھی کر لی، پر ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی۔
نئی آنے والی بھابھی اپنا ساتھ بہت سارا جہیز بھی لے کر آئی تھی، یہاں تک کہ اماں اور آپا کو بھی سونے کا سیٹ دیا تھا۔ اماں تو ہر وقت اپنی بہو کے گن گاتی رہتی۔ امیر گھر سے ہونے کی وجہ سے ایک نوکرانی بھی ساتھ لے کر آئی تھی جو بھابھی کے کام کرتی اور آپا بولتی رہ جاتی۔ آپا کہتی اس سے اچھی نوشین تھی جو میرے سارے کام کرتی تھی، اس کو تو اپنے پیسے کا گھمنڈ بہت ہے۔ اور اماں نے شام کو بھائی سے شکایت کی، کہا کہ اپنی بیوی کو کچھ سمجھاؤ، گھر میں باقی لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال ہے کچھ، یا بس منہ پر من کا میک اپ لگا کر تصویریں بنانے کا شوق ہے۔ بھائی مسکرائے تھے پر اس مسکراہٹ میں ایک تلخی تھی۔ کہنے لگا کہ اماں آپ کیا چاہتی ہیں، ہم روبوٹ بن جائیں، جو آپ چاہیں وہی ہم کرتے رہیں؟ جب نوشین دن رات آپ کی خدمتیں کرتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی، اور تب بھی اس کو پریشان کرتی تھی، اور جب ہیرا اس گھر میں جس کو آپ خود پسند کر کے لائی ہیں اس سے بھی مسئلہ ہے، تو بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا آپ کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت ہے، یا آپ بس سب کو پیسوں میں پرکھتی ہیں؟ بھائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں کو میری فکر تھی پر میرے جسم پر بہت چربی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب ایک دن بھابھی جو بہت سمارٹ تھیں وہ مجھ سے بولیں کہ اگر میں روز تمہارے ساتھ رہوں تو تم ایک مہینے میں دبلی ہو جاؤ گی، پر تمہارے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں مان گئی اور بھائی کو روز کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی، اور بھابھی میرے کمرے میں رہتی، لیکن بھابھی کی آتی مجھے نیند آ جایا کرتی، اور جب میں صبح اٹھتی تو 5 کلو وزن کم ہوتا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا کہ جب ہی کمرے میں کیمرہ چھپا دیا، اور پھر جب اگلے دن وہ ویڈیو دیکھی تو ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ بھابھی تو مجھے لٹا کے میرے ارد گرد عجیب قسم کی راکھ ڈالتی تھی۔ پر کچھ دیر بعد دھواں ہونے لگا اور کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بھابھی میرے جسم میں کسی جن کو حاضر کرتی، بھابھی کالا جادو کرتی تھی۔ وہ ایک پیرنی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ سب باتیں اب سمجھ آ رہی تھیں کہ آپا کی اولاد کیوں نہیں ہوئی، اس کے شوہر نے اتنے سالوں بعد تنگ آ کر آپا کو کیوں چھوڑ دیا، اور بھائی کی جاب کیوں ختم ہو گئی، اور اماں وہ بستر سے کیسے جا لگی۔ ہمارا پورا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں سیدھا بھابھی کے کمرے میں گئی، ان کے سامنے موبائل کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگیں اچھا ہے تمہیں سب پتہ چل گیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کرتی رہی ہیں؟ تو بھابھی نے کہا کہ نوشین بھی تو پوچھتی تھی تم لوگوں سے، کس بات کی سزا دیتے ہیں، تمہاری ماں اور تمہاری بہن اس پر ظلم کرتی ہیں، اس کا ہاتھ جلا دیتی تھیں، جس دن اس کا شوہر گھر نہ ہوتا اس کو باہر سیل میں کھڑا کرتی تھیں، اور جب ماں بننے والی تھی تمہاری بہن نے اسے جان چھڑوانے کے لیے سیڑھیوں میں تیل پھینک دیا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ تم سب لوگ تو خونی ہو، زندہ انسان کو کھا جاتے ہو، اور رہی بات تمہاری تو مجھے ایک کنواری لڑکی کی ضرورت تھی، مجھے چلہ کاٹنا ہوتا تھا، پر میں اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے تمہارا انتخاب کیا۔ شکر کرو میں نے تمہیں ابھی تک زندہ چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اپنی آپا کی طرح پاگل خانے پڑی ہوتی۔ میں رونے لگی تو میں نے کہا کہ بھابھی سب میں میرا کیا قصور ہے؟ تو بھابھی کہنے لگیں کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ جب نوشین پر ظلم ہوتے تھے تم دیکھتی تھی، سب تمہارے سامنے ہوتا تھا، پر تم اپنے بھائی کو نہیں بتاتی تھی، اس کو بچاتی تک نہیں تھی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب ہیرا بھابھی کو کیسے بتا، تو اس نے کہا کہ نوشین میری بڑی بہن تھی، بہت معصوم تھی، وہ مجھے سب بتاتی تھی، روتی تھی، اور اس کے وفات کے بعد میں نے خود رشتہ بھیجا یہاں اور شادی کی تاکہ تم لوگوں کو سبق سکھا سکوں۔ اس دن بھائی اور بھابھی ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگنے لگی، پر بھابھی نے کہا کہ تم لوگوں کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ تم لوگوں کو ایک مظلوم کی بد دعا ہے، اور آہیں نسلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ اماں کو فالج ہو چکا تھا، بھائی کو گئے 2 سال ہو چکے تھے، بھابھی ابھی بھی اپنا کالا علم کرتی تھی، پر بھائی کہتے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ساتھ میری پہلی بیوی کی یادیں ہیں، اس کی محبت ہے جو میرے جینے کے لیے کافی ہے۔ میری شادی کی عمر گزر گئی تھی، میں اماں کا خیال رکھتی ہوں، وہ معافیاں مانگتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، پر جس نے معاف کرنا تھا وہ تو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ کبھی ہنکار میں آ کر کسی معصوم انسان پر ظلم مت کریں، لوگ بھول جاتے ہیں پر رب نہیں بھولتا۔